الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 2 جنوری 2026 ہم سب نے 2025 کو پیچھے چھوڑ دیا. پچھلی عمر ساری 1 سال پچھلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے جا رہی ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی باقی عمر کتنی ہے اور وہ کب ختم ہونے والی ہے. یہ ایک اٹیل حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، سب لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا. پھر اور ایک حقیقت ہے جس کو سمجھانے کے لیے یہ کتاب القرآن نازل کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے اور تمام انسانوں سے، آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک، تمام انسانوں کا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا. اب یہ بات کیونکہ غیب میں ہے، ہم نہیں جانتے کہ حقیقت میں کل قیامت ہونے والی ہے یا نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، حقیقت میں جنت ہے یا نہیں ہے، حقیقت میں دوزخ ہے یا نہیں ہے. یہ کنفیوژن ہر ذہن میں ہے. بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، خالی ڈرانے کی ہے، کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے. مر گئے تو کچھ لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو پانی میں پھینک دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو دفن کر دیا جاتا ہے، باقی کے تمام باتیں جس سے کہانیاں ہیں. ایسا بھی ایک طبقہ ہے. اب انہی باتوں کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب القرآن ہم تک بھیجی ہے، کیونکہ تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. تو اس کی ذمہ داری ہے کہ کل آخرت کی کامیابی کے لیے جو جو ضروری ہے ان سب کا علم مہیا کرنا اللہ ہی کی ربوبیت کا تقاضا ہے. وہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اسی کے کنٹرول میں ساری کائنات ہے. وسیع کرسی السماوات والارض، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نیند آتی ہے. وہ تمام نظام کو چلا رہا ہے، پورے اس کے حکم سے عمل کر رہا ہے سوائے انسان کے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر پیدا کیا ہے. اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے عمل کرو، چاہے تو اللہ کی فرمانبرداری کرو یا چاہے تو نافرمانی کرو، یہ تم کو اختیار دیا گیا ہے. اب فرمانبرداری کرنے سے فائدہ کیا ہوگا اور نافرمانی سے نقصان کیا ہوگا، اس کی ساری تفصیل القرآن کتاب میں بتا دی گئی. یہ قرآن کیونکہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے تو اس کے معنی ہے کلام مجید. یہ اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ وہ تمام باتیں اس میں بتا رہا ہے جو کل ہم کو حساب کتاب میں پوچھا جائے گا کہ جو کام کرنے کے تھے ان تمام کاموں کی لسٹ اس کتاب میں دے دی گئی تھی، اور جو کام بچنے کے تھے وہ تمام کاموں سے بچنے کی لسٹ اس میں دے دی گئی تھی. پھر اس کے بعد وارننگ دے دی گئی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ہر شخص اپنے
آپ کے بارے میں خود جان سکتا ہے کہ وہ جنت میں جانا والا ہے یا جہنم میں جانا والا ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال سے واقف ہے کہ وہ فرما بردار ہے یا وہ نافرمان ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے وہ شراب، گٹکا، سگریٹ وغیرہ جو چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ استعمال کر رہا ہے یا اس سے بچا ہوا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے غیر اسلامی رسوم جو شادیوں میں، دوسرے تقاریب میں کیے جا رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کتنا کر رہے ہیں اور کتنا اس سے بچ رہے ہیں۔ انہی تمام زندگی کے معاملات جو صبح اٹھنے سے شام تک ہم جو زندگی گزارتے ہیں، انہی کے مطابق ہم جنتی اور دوزخی قرار دیے جائیں گے۔ یہ تمام کاموں کا حساب فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، جس کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے اس میں درج ہو رہے ہیں۔ یہ تمام نامہ اعمال کی کتاب اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی جب اس شخص کو لایا جائے گا جس کا حساب ہونے والا ہے۔ سورہ یاسین میں بات آئی ہے کہ اس کی زبان پر خفل ڈال دیا جائے گا، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی چمڑی بیان کرے گی۔ اگر وہ انکار کرے گا کہ یہ تمام باتیں جھوٹی ہیں، میں یہ نہیں کیا ہوں، تو اس کو کھلا کھلا ہر چیز دکھا دی جائے گی۔ آج کسی چور کو پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ تو چور ہے، تو وہ کہتا میں نے چوری نہیں کیا، تو فوری CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ دکھاتے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا کہ یہاں سے اندر آیا، یہ کھڑکی سے گھسا، یہاں سے یہ مال چرایا، یہاں سے ادھر باہر گیا، اس کی ساری تفصیل آ جاتی۔ جب انسان اتنا سب کچھ بنا سکتا ہے تو اللہ کی ریکارڈنگ اور اللہ کی پوری نام اعمال کی ریکارڈنگ کیسی ہوگی، وہ ہم کو CCTV کیمرے سے دیکھ کر سمجھنا چاہیے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ جہاں پر 3 شخص ہیں وہاں ان کو 4 سمجھنا چاہیے کیونکہ میں بھی موجود ہوں۔ جہاں پر 100 ہے 101 سمجھنا چاہیے کیونکہ میں بھی موجود ہوں۔ جہاں پر 1 ہے ان کو 2 سمجھنا چاہیے کیونکہ میں بھی موجود ہوں۔ ہر جمعہ میں بار بار سنایا جاتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کو جب لوگ آتے ہیں تو ان کو 3 کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، 3 کاموں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو پہلا حکم جا رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل، انصاف کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف ہو۔ اب کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، تو رب کے تعلق سے انصاف یہ ہو کہ اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھا جائے، اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو سمجھا جائے، اس کی بھیجی ہوئی کتاب میں جو ہدایت دیے گئے ہیں اس کو یاد رکھا جائے اور انہی ہدایتوں کے مطابق زندگی میں عمل کیا جائے۔ یہ اللہ کے رب ہونے کا انصاف کا تقاضا ہے۔ پھر کلمے کے تعلق سے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ میں سوائے اللہ کے کسی کو اپنا رب معبود نہیں مانتا، محمد رسول اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں جن کے طریقے سے میں زندگی گزارتا ہوں۔ یہ قسم کھاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، جو ایمان کی پہلی شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے، تو بندہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، لہذا میں اسی اللہ کے حکموں کے مطابق اس میں زندگی گزاروں گا اور اس کے بھیجے ہوئے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلوں گا۔ پھر اگر ہماری زندگی اس کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کلمے کے بھی جھٹلانے والے ہیں، اللہ اور رسول کو بھی دھوکہ دینے والے ہیں۔ پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اگر کوئی مالک ہے کسی دکان کا، اس کے اندر کام کرنے والا اس مالک کو دھوکہ دے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ پہلے تو اس کو نوکری سے نکال دیتا ہے، پھر اس کو کوئی تنخواہ نہیں دیتا، اس کو بار وقت مارا اور پیٹا جاتا ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس نے اتنا دھوکہ دیا ہے۔ تو جہنم میں بھی وہی حال ہونے والا ہے کہ ہم کو بہت سے عذابوں میں ڈال دیا جائے گا جس کی
ساری تفصیل قرآن میں بتا دی گئی ہے۔ تو اب جو یہ مہینہ چل رہا ہے جس میں مشہور واقعہ پیش آیا ہے جس کو ہم شب معراج کے نام سے جانتے ہیں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ سیکنڈز کے اندر اتنا لمبا کلومیٹروں کا فاصلہ ہے، ودین سیکنڈ یہاں سے وہاں پہنچانے کا جو اختیار رکھتا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایسے بے حساب واقعے بتائے ہیں تاکہ اس کی قدرت اور اس کے پاور کا ہم کو احساس ہو، ہم کسی دوسروں سے ڈرنے والے بننے کے بجائے اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے فرما بردار بنے۔ اس کے لیے بہت سی مثالیں دی گئی ہیں۔ جس وقت ایک بادشاہ کعبے کو ڈھانے کے لیے، اس کو مسمار کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تو اس وقت اللہ نے پرندوں کو حکم دیا کہ اس کا کام تمام کر دو۔ طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو ابابیل کا جھنڈ آیا جو اپنے چونچ میں کنکر پکڑ کر لایا اور ان کو اتنی اسپیڈ سے مارا کہ وہ بادشاہ اور اس کی فوج اور اس کے سارے ساتھی اور اس کے ہاتھی سب کے سب بھوسے کی طرح ہو گئے۔ جب آٹے کو چھنی میں چھان کر پھینکتے ہیں تو بھوسا کیسا ہو جاتا ہے، ویسا بھوسے کی طرح ہو گئے۔ ان کی ہڈی، ان کا گوشت، ان کی کھوپڑی، اس کے ہاتھ پیر سب کچھ بھوسا بن گئے۔ کہ ایک اللہ کے حکم سے پرندے یہ کام کر سکتے ہیں تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس نے 18,000 مخلوق پیدا کیے ہیں جس میں سے ایک مخلوق انسان ہے، تو سارے کے سارے مخلوق میں سے صرف ایک مخلوق ٹوٹ پڑی ہے تو اتنی بڑی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا پاور ہے۔ جب بے دینی بہت زیادہ ہو گئی، بت پرستی عام ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی پرستی سے روکنے کی کوشش کی، سارے چھوٹے بت توڑ دیے، بڑے بت کے سامنے کڑاڑی رکھ دیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو کس نے توڑا؟ تو ابراہیم نے بتایا کہ دیکھو اتنا بڑا بت بیٹھا ہے، اس سے پوچھو۔ تو بولے یہ کیسا جواب دے سکتا ہے؟ تو بولے ان کے چھوٹے بتوں کو یہ بچا نہیں سکتا تو تمہاری مدد کیسا کر سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی آگ تیار کر کے اس آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کیونکہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے اور اسی کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، ہم بھی اسی کے حکم کے تابع ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح چڑیاں اللہ کے حکم سے فوری عمل کر دیے، اس طرح آگ اللہ کے حکم سے ابراہیم کے لیے سلامتی کی اور ٹھنڈی ہو گئی، کچھ نہیں کر سکی۔ پورے لوگ بہت بڑی آگ تیار کر کے اس وقت کی حکومت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، لیکن آگ اللہ کے کنٹرول میں ہے، آگ اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ یا نارو، اے آگ، اسرائیل کے لیے سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا۔ سارے لوگ جانتے ہیں، بقرعید کے موقع پر یہ واقعہ سنایا جاتا ہے، سنت ابراہیم قربانی کے واقعے کے ساتھ یہ تمام باتیں سنائی جاتی ہیں۔ وہ اس لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ کا پاور، اللہ کا اختیار، اللہ کی قدرت، صرف ایک ہی ڈر ہمارے ذہنوں میں رہے، نہ کہ حکومت کا ڈر رہے، نہ زعفران کا ڈر رہے، نہ کوئی اور کلر کا ڈر رہے۔ کسی کے ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، یہ ہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ اور ایک واقعہ ہے کہ بہت بڑی حکومت تھی فرعون کی، اس نے موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ موسیٰ اور ان کے ساتھی نکل پڑے اللہ کے حکم سے، سامنے دریا ہے، پیچھے موسیٰ کی فوج ہے۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اے پانی ہٹ جا، اور موسیٰ کو اور ان کے ساتھیوں کو راستہ دے دے۔ سب اس پانی کے جس میں راستہ بن گیا تھا باحفاظت نکل گئے، اور اسی فرعون کو اسی پانی نے اللہ کے حکم سے ڈبا کر اس کی فوج کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ تو ایسے پاورفل اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی
اس کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے اور اسی کے مطابق عمل کرنے لگے تو اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے گی. کوئی بھی منصوبہ، کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی پروگرام ہم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ اقبال نے مشہور شعر میں کہا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. یعنی ایک اللہ کے پاس جو نہیں جھکتا، جو ایک اللہ کی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے والا نہیں بنتا، اس کو 25 جگہ، 1000 جگہ، 2000 جگہ، 20,000 جگہ جھکنا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، غلامی کرنا پڑے گا. تو جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، جو وسیع کرسی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا مالک وہ ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، پورے مل کر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور کوئی فرقوں میں مت بٹو، پوری ایک طاقت ہو کر میرے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، تو دوسری قوموں کو ایسا نظر آئے گا کہ دیکھو یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ کتنے پاورفل لوگ ہیں، ان کے تعلق سے ان کے دلوں میں ہیبت باقی رہے گی، کیونکہ ہم اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی کے ہیں. اس اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے حکم پر چلنے والے ہیں. تو یہ چیز ہی لوگوں کے دلوں میں ہیبت پیدا کر سکتی ہے اور ہمارے لیے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی معنوں میں اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو سمجھ کر ترجمے سے پڑھنے اور اس میں جو کام کرنے کے ہیں وہ تمام کاموں کو نوٹ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو کام بچنے کے بتائے گئے ہیں وہ تمام کاموں سے بچنے والا بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.